بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ایسی شخصیاتیں جو آپ کے فیوزات کی اہمیت ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹے تو جس رستے سے گزر رہے تھے تو لوگوں کو جب خبر ملتی کہ آج اللہ کا ولی اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم آج فلاں بستی میں فلاں شخص کے گھر میں قیام کرے گا، تو عالم محمد جمع ہو جاتے ہیں اور دور و نزدیک سے لوگوں کا ایک جمع وفیر وہاں پہ جمع ہو جاتا کہ آج حضرت تو وہاں کے فلاں شخص کے گھر میں ٹھہریں گے، تو لوگ کی عقیدت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ میں اس بات کو ذرا آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے ایک مثال شرح کروں گے۔ ہم اگر آج سے 100 سال پہلے کے زمانے میں ہوتے اور اسی بستی میں اسی علاقے میں ہمارا گھر ہوتا اور ہمیں خبر ملتی کہ حضرت پیر سید مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس رستے سے گزریں گے اور فلاں آبادی میں فلاں کوئی قسمت کے گھر میں قیام کریں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم محبت کی جذبات کا عالم کیا ہوتا، لوگ کس طرح اس بستی میں پہنچتے حضرت کے دیدار کے لیے۔ تو یہ بھی بڑے مقام والے ہیں حضرت خواجہ خواجہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب لوگوں کی محبتوں اور عقیدتوں کا عالم کیا ہوتا تھا، جب لوگوں کو خبر ملی کہ آج شیخ شہاب الدین عمر سرورتی فلاں بستی میں فلاں شخص کے ساتھ گھر میں قیام کریں گے، تو لوگ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اب جب وہاں پہ حاضر ہوئے تو لوگ اپنی اپنی استعداد کے مطابق تحفے لے کے حاضر ہوئے، کوئی کپڑوں کا تھان لے کے حاضر ہو گیا، کوئی اشرفیاں لے کے حاضر ہو گیا، کوئی ہیرے لے کے حاضر ہو گیا، کوئی جواہرات لے کے حاضر ہو گیا، کوئی نقدی لے کے حاضر ہو گیا، ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو حضرت تشریف فرما تھے، عالم محبت بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی آتا جو تحفہ لے کے آتا پیش کرتا تو سامنے وہ ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہاں پہ ایک بڑا انبار جمع ہو گیا، ڈھیر لگ گیا تحفوں کا۔ اتنے میں ایک بڑی آئی، وہ بڑی آئی تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اب تو یہ سلسلہ یعنی تقریباً متروک ہی ہو چکا ہے، ایسا کوئی منظر نظر نہیں آتا، لیکن آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے تک بھی یہ بات دیکھنے کو ملتی تھی کہ ہمارے دیہات کی جو خواتین تھی ان کے پاس پرس نہیں ہوا کرتے تھے، تو جب وہ اپنے پاس کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنی چادر یا دوپٹے کے کونے میں وہ چیز رکھ کے اس کو ایک گانٹھ لگا دیا کرتی تھی۔ ایسا منظر ایسی باتیں آپ سب آپ نے جو جن کی عمر 30-40 سال سے زائد ہے انہوں نے بار بار زندگی میں دیکھی کہ وہ اس چادر کے کونے میں یہ سادگی تھی اور یہ اس زمانے کا رواج بھی تھا کہ وہاں پہ اس چیز کو رکھ کے ایک گانٹھ لگا دیا کرتی تھی اور وہ چیز اس طرح اپنے پاس محفوظ رکھا کرتی تھی، جب نکالنا ہوتا تو گانٹھ کھول کے اس میں سے وہ نکال لیتی۔ تو اس طرح ڈھیر سامنے لگا ہوا تھا تو ایک بڑی آتی ہے، وہ بڑی آتی ہے تو اپنی چادر کے کنارے سے وہ گانٹھ کھولتی ہے اور اس میں سے ایک پرانا سا سکہ نکالتی ہے اور ڈھیر میں پھینک دیتی ہے، اور بڑھیا اپنی عقیدت کا اظہار کر کے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے جب تو حضرت جب سب اپنے اپنے تحفے پیش کر چکے تو اب حضرت نے فرمایا کہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی خدمت ان کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ڈھیر میں سے جس کو جو چیز پسند ہے وہ لے لے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صوفیہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز عالم محبت عقیدت سے کوئی نذرانہ پیش کرے، تحفہ پیش کرے، تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ان کا اصول یہ ہے کہ 3 باتوں پر ان کا یہ اصول ہے۔ پہلی بات یہ کہ تما مکن، دوسری یہ ہے کہ منع مکن، اور تیسری یہ ہے کہ جمع مکن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صوفیاء جب دین کی خدمت کرتے ہیں، اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہیں، تو وہ اس پر دنیا کا لالچ نہیں کرتے۔ کہیں پہ باز کرنا ہو، کہیں پہ دینی خدمت سر انجام دینی ہو، کسی کے گھر جانا ہو، کسی کا تزکیہ کرنا ہو، تو وہ یہ تما نہیں کرتے، لالچ نہیں رکھتے کہ یہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی مال دے گا، دنیا کی کوئی چیز دے گا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس نے دین کی خدمت کرنی ہے، صوفیاء کے راستے پر چلنا ہے، وہ کسی چیز کی تما نہ کرے، دنیا کی کسی چیز کی طلب نہ رکھے اس خدمت کے بدلے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود تو طلب نہ کرے، تما نہ کرے،
لیکن کوئی ان کی تما کے بغیر ان کی خدمت کرے تو ان کا اصول یہ ہے کہ منع نہ کرو، اس کو منع مت کرو۔ آپ کی تمنا نہ ہو، طلب نہ ہو، تما نہ ہو، لالچ نہ ہو، لیکن لالچ کے بغیر کوئی خدمت کرتا ہے، اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس کو رد مت کرو، اسے قبول کرو۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جمع مت کرو، کہ ایسا نہیں کہ ادھر سے کوئی آئے محبت کا اظہار کرے، وہ کچھ آپ کو پیش کرے، آپ وہ بھی جمع کر لیں، ادھر سے کوئی آئے وہ بھی جمع کر لیں، اور سب کچھ جب اکٹھا ہو جائے تو آپ اپنے خدام سے کہیں گے اس کو میری گھر میں لے جاؤ اور اس کو ذخیرہ کر لو۔ کہا کہ صوفیاء کا یہ طریقہ نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب قبول کر لیں تو جمع نہ کرے، بلکہ مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے۔ اب اس کی عملی جو صورت ہے وہ ہمیں حضرت شیخ شہاب الدین سرورتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں نظر آتا ہے کہ جب آپ دینی خدمت کرتے تھے تما نہیں تھی، لیکن جب لوگ حاضر ہوئے انہوں نے تحفے پیش کیے، نیاز پیش کی، نذرانے پیش کیے، تو آپ نے منع نہیں کیا، سب جمع کر دیا، قبول کر لیے، اور جب قبول کیے تو پھر جمع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا اپنے خدام سے اس کو اٹھاؤ، سامان باندھو، اندر رکھو، ہم ساتھ لے کے بغداد جائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب سامان جمع ہو گیا تو فرمایا جسے اس میں سے جو چاہیے وہ اٹھا لے۔ جب لوگوں نے اٹھایا تو اس وقت اللہ کے ایک ولی وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، بڑی شان کی ان کی، بڑا مقام تھا ان کا، تو آپ نے فرمایا اٹھاؤ، تو سب نے اٹھایا، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ تو حضرت ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جلال سب نے اٹھایا ہے تو تم نے کچھ نہیں اٹھایا۔ تو شیخ جلال نے جب حکم پایا تو وہ آگے بڑھے کہ میں بھی کچھ اٹھاؤں۔ وہ جو ڈھیر سب میں لگا ہوا تھا جس میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی تھیں، اس میں اشیاء کو اٹھا کر ایک کو ادھر رکھتے دوسری کو ادھر رکھتے تو محسوس ہوتا کہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ لوگوں نے سمجھا کوئی بڑی قیمتی چیز دیکھ لی ہے کسی کو رکھتے ہوئے تو وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ خیال تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جلال کیا تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے آپ نے وہ سکہ ڈھونڈا جو اس بڑھیا نے اپنے چادر کے کونے سے نکال کر کھول کر وہاں پہ رکھا تھا۔ آپ نے وہ سکہ اٹھایا اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو سب اپنی اپنی ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز اٹھا چکے تھے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوال کیا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس ڈھیر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی اور وہ کس کے حصے میں آئی؟ تو لوگ اپنے اپنے اندازے لگانے لگے کہ فلاں چیز بڑی قیمتی تھی فلاں نے اٹھائی ہے، فلاں چیز بڑی قیمتی تھی فلاں نے اٹھائی ہے۔ حضرت نے سب کی سنی، آپ نے فرمایا نہیں، سب سے قیمتی چیز بڑھیا کا وہ سکہ تھا جو اس نے چادر کے کونے سے نکال کر اس ڈھیر میں رکھا تھا، اور وہ میرے جلال کے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پہ مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو پیار دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ تو محبت دیکھی جاتی ہے۔ گرامی محترم ناظرین، جو بات میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو کیفیت ہے لنگر میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں کہ اگر اہتمام اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور حلال کے رزق سے وہ اہتمام کیا جائے، اگر رزق حلال کا ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، تو رب کائنات اس لنگر میں بھی بڑی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ شاید بہت سارے اوراد و اذکار کے ساتھ، وظائف کے ساتھ وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو سیدی غوث پاک کے لنگر کی برکت سے انسان کا حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی محترم ناظرین، بات لمبی ہو گئی، میں فقط حدیث کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عامر بن ابی صاحب فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مل اسلام، تو سرکار نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام۔ اب طیب الکلام پہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا ومل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الصبر والسماحہ، کہ صبر کرنا اور سخاوت کرنا یہ ایمان ہے۔ ایمان کے حوالے سے بھی مختلف مواقع پر جب سرکار کی بارگاہ میں سوال کیے گئے
تو سرکار نے سائل کی حالت کو دیکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے جوابات ارشاد فرمائے، اور مختلف احادیث میں ہمیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور سید غوث پاک کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے، آپ کا پیار عطا فرمائے، آپ کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت سے اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سید غوث پاک کی برکت سے اللہ سارا سال اس بستی پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اس بستی پر اپنی خیر نازل فرمائے، اور اللہ انہیں آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے، ہر شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بستی کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان مدفون ہیں اللہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی برکت سے ان کی قبول کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔